ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میں نے قرآن مجید ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہدایات دی جا رہی تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں اور ویڈیو نہ بنائیں موبائل سے، آپ کو مل جائے گی۔ کھل کے میں بات ہی نہیں کر سکتا اگر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، چار شادیوں میں تو بات پھر ہو ہی نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بیان میں خواتین بھی ہیں تو تھوڑا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح طرح سے چار شادیوں میں بات سننی ہے تو لگا کے آپ ہمارے علاقے میں آؤ، بیٹھیں گے ہم۔ خواتین غصہ ہوتی ہیں، چار شادیوں سکھا کے جا رہے ہیں، مفتی صاحب ہمارے شو خراب کر رہے ہیں۔ بھائی میں جو یہ بات کرتا ہوں عورتوں کے لیے کرتا ہوں۔ طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتیں زیادہ ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو ان بیچاری عورتوں کا کیا ہوگا۔ جب آپ کی اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر دوسری پہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو، یار کوئی پہلی والا نہیں ملتا، چلو کوئی اچھا دوسری والا ملتا۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں، مقصد خواتین سے دشمنی نہیں ہے، یہ عورتوں کے فائدے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں میں۔ دیکھو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے لیاری والو، لیاری میں جب بھی بیان ہوا ہے ماشاءاللہ ایسا جوش و خروش نظر آئے، لیکن تھوڑا سا اعتدال ہو تو اچھا ہے، تھوڑا اعتدال ہو، خاموشی ہو، تاکہ بیان تو ہو نا۔ ایسے جو خروش کا فائدہ کیا جس میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں رہے بھائی، بیٹھ جائیں، شاباش۔ لیاری سے جو ہماری وابستگی ہے بہت پرانی ہے، اسکول میں ہمارے دوست لیاری کے پڑھتے تھے۔ لیاری والو، اللہ نے آپ کو بہت سارے علماء دیے ہیں، یہاں بہت سارے مدرسے ہیں۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے جہاں میں خلفائے راشدین، ماشاءاللہ اتنا اچھا نام، اور یہ مجھے 2021 سے بلا رہے ہیں بیان کے، 21 سے پیچھے پڑے ہوئے، بیان 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 بیان۔ ہم نے کہا یار سے پہلے کہ امام مہدی آ جائیں ہم لیاری میں بیان کریں، 2021 سے یہ۔ تو دیکھو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، میری کوئی بات میری نہیں ہوگی، جو اللہ رسول کا پیغام ہے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو علماء پہنچاتے، یہاں علماء بہت ہیں، مدارس کا کام بہت ہے، ان سے جڑو۔ ٹائم آپ کا گزر جائے گا اس نوکر کلب میں بھی، گٹکے بھی یہاں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، گٹکے کھا کے بھی ٹائم گزر جائے گا، اور سگریٹ پی کے بھی ٹائم گزر جائے گا، کھیل کود میں بھی ٹائم گزر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب ٹائم سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ اگر ٹائم پاس نہ ہوتا لیاری والوں کا تو قبرستان کیسے آباد ہوتے؟ روزانہ پبلک مر رہی ہے کہ نہیں مر رہی ہے، اور قبروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبھی تو قبر میں جاتے ہیں۔ اگر ٹائم رک جاتا تو ہماری عمر بڑھتی اور ہم موت کے قریب جاتے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ٹائم ہر شخص کا پاس ہوگا، ٹائم سب کا گزرے گا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیں، ٹائم تو گزرے گا میرے۔ اچھا بھائی جن کو نظر نہیں آ رہا وہ آڈیو سنا، آواز تو آ رہی ہے نا، آواز تو آ رہی ہے تو وہ زبردستی دروازہ کھول لیں۔ تو ٹائم میرے بھائی دنیا میں سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ تو لیاری والو، اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ دیکھو اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے، بیٹھ جائیں آرام۔ تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے، امریکہ والے بتائیں گے، ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا اپنے کلچر سے پوچھو گے؟ بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف۔ یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے یا یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا،
اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے. ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ پرشین تھے. آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی بھی تھے. اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے، قوم کے پیغمبر ہوتے، تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے. آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو تو دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو. اے بھائی دیکھو، نبی صلی اللہ جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے، تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی، امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، فارسی بان تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی. اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو. ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت دی؟ یا اہل فارس، اے فارسیو، انا رجل منکم، میں عربی نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو، وہ میری ماتحتی میں ہیں، وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں. یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کو کیوں کہا بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے. اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا، اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے. عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو، عرب کو تو یہ تو ہم نحن العرب، ہم عرب ہیں. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے، یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں. لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہیں اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم. پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا، اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم. پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا. ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم. میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم. اماں کون ہے؟ حوا. بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک حوا پر. تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا، تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گا کچھ نہیں آخر میں. تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا. کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا، کیونکہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے. تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں، مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں. دیکھو لیاری والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا. دیکھو ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے. بولتے کیوں نہیں؟ سرائکیوں نے، بھائی انگریزوں نے، لیاری والوں نے، مکرانیوں نے. کس نے نکالا؟ عربوں نے. پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی قریش میں سے تھے، آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے. نبی بنی ہاشم میں سے تھے، اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی، ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہے، پٹھان تھے مقابلے میں، انگریز تھے مقابلے میں، ادھر بھی عربی، ادھر عرب ادھر بھی عرب، ادھر قریشی ادھر بھی قریشی، ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا، نہ بال عربوں جیسے، نہ شکل و صورت عربوں جیسی. کیوں ایمان لا رہے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں. اور پھر ہمارے نے صرف یہ دعوت دی نہیں, آج بہت سارے لیڈر ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں, میں یوں, خود جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں ہوتا. سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی, بعض دفعہ کیا کرتے ہیں لے کے جائیں گے آپ کو, آج یہ کر دیں گے, یوں کر دیں گے, تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے لیڈر مارکیٹ سے شارٹ. سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر. پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیا, چرسی تھے کہیں, چرسی ہیروئنچی کو کیا بولتے ہیں؟ جہاز بولتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں. ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے تم لوگ ہیروئن پی کے چاند پہ ہوتے ہو, اس نے کہا ارے ہم ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں, ابھی چاند پہ ہی تو ہوں. تو ایک ہیروئنچی کا کیا انتقال ہو گیا نا. تین جو باقی جو اس کے دوست ہیروئنچی تھے انہوں نے بولا یار اب کیا کریں, پریشان ہو گئے. ان کو نہ یہ پتا قبرستان کدھر ہے, غسل کفن کیا ہے, کچھ فی الحال جنازے چارپائی کو کندھا دو اور چلنا شروع کیا. تو لوگ آئے کہ من کا جنے, جیسے جیسے لوگ آتے گئے یہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے. چرسیوں ہیروئنچیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, پینا نہ شروع کر دیں کہیں, یہ بڑا ہوشیار ہوتا. تو کیا ہوا, جنازہ کی چارپائی جا رہی ہے, لوگ آتے رہے, لوگ جا رہے ہیں, شہر ختم, قصبہ ختم ہو گیا. لوگ بولنے بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائیں, کس کا ہے یہ. تو بعض سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں میرے بھائی, پبلک کو ایک جنگ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نعرے بازی لگا کے ان کے پیچھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں. ہم لاوارث کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا, وہ یہودی, وہ قادیانی, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. ارے بھائی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ لیڈر کل خود بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں آپس میں کیا کر دیا ہوتا ہے, لڑوا دیا. تو لیڈر کے پیچھے جاؤ, میں منع نہیں کر رہا, سیاست میں کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, تو جس پارٹی کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس پارٹی کو جوائن بھی کرو, اس کو ووٹ بھی دو, لیکن اس پارٹی کی خاطر اپنے رشتوں کو اور اپنی دوستیوں کو خراب بولو مت کرو, کیونکہ یہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ کہہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لیڈر تھے, مقتدا تھے, رہبر تھے. پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے ہمیں جو آرڈر دیا اس پہ دگنا عمل کیا. ہمیں نبی نے آرڈر دیا رمضان کے روزے رکھو, اللہ کا حکم ہے. نبی نے شوال کے بھی رکھے, ایام 20 کے بھی رکھے, پیر جمعرات کے بھی رکھے. اور پھر امی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے اتنی کثرت سے رکھتے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں ہوگا, زندگی روزوں میں ہی گزرے گی. ہمیں نبی نے حکم دیا صبح صادق سے لے کے آفتاب سے کٹائے. خود نبی نے 24 گھنٹے کے روزے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تمہارا حوصلہ میرے جیسا نہیں ہے, رحم کرو اپنی جان پہ. آج پیر صاحب کیسے ہوتے ہیں, مریدوں کو تو بڑے زبردست پیکج دے رہے ہوتے ہیں. خود وہ ایک پیر صاحب جو تھے نا, لوگوں کو سمجھاتے تھے جو کی روٹی کھایا کرو, دال کھایا کرو, اور یہ کھایا کرو, اور کدو کھایا کرو, لوکی کھایا کرو. ایک دن مفتی کے ہاں دعوت میں چلے گئے, وہ کدو اس نے پکائے ہوئے. پیر صاحب بہت سادہ ہیں, تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پیر صاحب کو آ کے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو کدو کھلاؤں یا لوکی, آپ کو کدو شریف کھلاؤں یا لوکی. اس نے کہا کوئی بے غیرت سا مرغا کھلا دے, وہ زیادہ شریف کو چاہیے نا, کیا کھلا دے تو شریف غریب چھوڑ, بے غیرت سا مرغا نا مرغی کے بھاگتے ہیں, بیچاری گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہم بغت جان دی, غیرت پہ سمجھوتا بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاری والوں کہا میں میرا مقصد کیا ہے آپ کے لانا. بھائی ہم نے سے زیادہ فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے سب سے خیر خواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انگریز ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہتے ہیں. ماں باپ کی بھی ماننی ہے اللہ کی وجہ سے, ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے, کلچر کیا کہتا ہے. نا 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 نا, ومن احسن من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ, ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے عمل کی. میدان جنگ میں جب جہاد کا حکم دیا, صحابہ کہتے ہیں سخت گھمسان کی جنگوں میں ہم نبی کی آڑ لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو وقتی طور پر شکست ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر, جنگ نہیں ہوتی خالی لاٹھی چارج ہوتا ہے, تو مارکیٹ سے شارٹ. تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کہتے ہیں تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ کا
بولو نہیں، اپنی کوئی بات نہیں. کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ پیغام سارے انسانوں کے. بلال حبشی کی بات میں کر رہا تھا رضی اللہ عنہ، حبشہ کے ہیں، سیاہ رنگ ہے، گھنگریالے بال ہیں، لیکن فضیلت کیا سنائی جا رہی ہے؟ اچھا 2 نمبر آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے مالداروں کو قریب قریب، غریبوں کو پیچھے پیچھے. کیا خیال ہے بھائی مالداروں سے دوستی ہوگی تھوڑا روکھڑا ملے گا ہے بھائی، اور غریب آدمی کم بخت چندہ نہ مانگ لے مجھ سے کہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ میں غریب زیادہ تھے، مالدار کم. قرآن کے الفاظ دیکھو، مکہ آئے نبی نے مکہ کے جو بڑے بڑے، ادھر توجہ نہیں کر رہے میرے بھائی. کون صاحب ہیں بھائی؟ بحث نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، گائے کریں بحث، کیونکہ سب پھر ادھر متوجہ ہو رہے ہیں نا، بس آرام سے پھٹا پھٹا. چلو بھائی بیان کر دل چاہتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت غریبوں کی تعداد، بولو مکہ یہ کہتے کہ اے محمد ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ. انسلٹ گھروں میں ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسلٹ. مسلمان مرد کی گھر میں جو اس کو کیا بولتے ہیں، جو شادی شدہ آدمی کی بیوی کے سامنے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انسلٹ. بہت سی چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی اور محسوس کرائی جا سکتی. خیر، تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ان بلال بیٹھے ہریرہ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ انسلٹ. ان کو بھگاؤ اپنی مجلس سے، معاذ اللہ، ان کو ہٹائیں اپنی محفل سے. اللہ فرماتے ہر نبی یہ تانا دی، ہر نبی کو یہ تانا دیا کہ غریبوں کو ہٹاؤ اپنی محفل سے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے ولا تطر الذین ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. اے نبی آپ انہی محفل سے ہرگز نہیں ہٹا سکتے. صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی جس نے دین کی بات سنی، ابھی دیکھو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کوئی وزیر بیٹھا ہوگا، کوئی فوج کا افسر بیٹھا ہوگا، کوئی پولیس افسر بیٹھا ہوگا، ساتھ میں رکشے والا بیٹھا ہوگا، ٹماٹر والا بیٹھا ہوگا، کوئی بیچارہ موچی بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی گلی میں جھاڑو لگانے والا بیٹھا ہوگا، کوئی علاقے کا کونسلر بیٹھا ہوگا. دین کی دعوت میں مسجد میں کوئی فرق ہے؟ ہندوؤں کے ایسا ہوتا ہے، پہلی جو بھگوان، جو بڑا بھگوان ہے نا، ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ادھر جانے کے لیے تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہونے چاہیے، پھر وہ بڑا سیٹ اپ چلتا ہے ان لوگ. ان کا مذہب ہے بھائی، وہ اپنے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد. پہلی صف میں کوئی رکشے والا آ کے بیٹھ جائے، اسلام میں حکم ہے نہیں رکشے والے وہاں بیٹھیں گے، 22ویں گریڈ والے آگے آ جائیں. کوئی ہے اسلام میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، سارے ایک ہی، جو پہلے آ گیا وہ پہلے بیٹھ گئے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہو. کوئی ایسا ہے اللہ نے کہا بھائی پٹھان لوگ پہلی صف میں بیٹھیں گے، بلوچ دوسری میں، یا بلوچ پہلی صف میں، پٹھان دوسری صف میں، سرائی کی تیسری صف میں؟ کوئی ہے نہ. اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے لیے سب برابر ہیں. جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. بعض دفعہ بچے بےچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ آخری صف میں آتے ہیں، بچوں یوں کر کے گھسیٹتے ہو آپ. بھائی آپ پہلے آ کے بیٹھو. ایک آدمی کی گائے، دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی نا، امام صاحب نے ڈنڈے سے، دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بھائی امام صاحب جانور ہے، مجھے دیکھا آپ نے، مجھے دیکھا، بیچارہ بے وقوف آ گیا. تو جو بیچارے مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو بچے آ جاتے ہیں، جب بڑے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا آگے؟ پھر تھپڑے مار مار کے نکالتے ہیں وہاں سے. تو وہ کہتا ہے یار بے وقوفی میں آ گیا، اسکول ہی ٹھیک تھا، پھر مسجد میں نہیں آتا. ہاں تو میں بتا رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کی، نبی صلی اللہ علیہ نے کہا اس پر زیادہ عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ مجلس میں اور غریب کا فرق نہیں تھا. مشرکین نے کہا ہم آپ کی بات سنیں گے، ان غریب نکال دو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا، مجھ پر اللہ کی طرف سے پابندی. نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ ان غریبوں کو نکالو تو ہم بیٹھیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا من من اللہ ان طردتهم، بتاؤ اگر میں ان کو پیچھے دھکیل دوں کہ تم پیچھے بیٹھو، مالدار آگے بیٹھے، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں غریبوں کو پیچھے بٹھاؤں، سرداروں کو آگے بٹھاؤں، تو تم گارنٹی لیتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ بھائی نہیں بچا سکتے. اللہ کہے گا اے پیغمبر آپ میرے میسنجر ہو، آپ میرے پیغام، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. امیر اور غریب کا فرق کیے بغیر پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کی دعوت اتنی صاف ستھری اور اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. کسی کی دعوت اتنی صاف نہیں. تو لیاری والو پھر ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا بھائی آپ کہہ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی قبر مبارک میں ہیں، اگر اللہ نے لیاری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، اب تو ہمیں نبی لیاری میں نظر نہیں آ رہے. نبی نے اس کا جواب دیا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. بنی اسرائیل میں جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتے تھے، اللہ دوسرے پیغمبر کو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی
نہیں ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ آپ کی شان ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, کہ موسیٰ کلیم اللہ اگر زندہ ہوں وہ بھی کس کی اتباع کریں گے؟ میری. عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا, کیونکہ آج ایسے اسکالر بھی پیدا ہو گئے کہہ رہے نہیں زندہ نہیں ہے. قرآن میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پہ. بخاری مسلم کی حدیث, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. نبی نے گویا قسم اٹھائی, لیوشکنا, یہ نون تاکید قسم کے معنی میں ہے, حلف اٹھا کے فرمایا کہ ضرور بالضرور آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا علیہ السلام, صلیب کو ختم کر دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیے کو ختم کر دیں گے. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث, صحابہ کا اجماعی عقیدہ. آج ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب قیامت میں, کس کو فالو کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ کلیم اللہ نبی کو فالو کریں گے تو لیاری والو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے کلچر کو فالو کریں؟ ہمارے کلچر میں آج کل گٹکا چل رہا ہے تو ہم کیا کھائیں گے؟ گٹکا. ہمارے کلچر میں اگر شراب چل رہی ہو تو ہم کیا پئیں گے؟ شراب. ہمارے کلچر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, میرا فلاں دوست کی بھی ایک دوستی ہے لڑکی سے, اس کی بھی دوستی ہے, تو میں نے بھی اگر کسی لڑکی سے سلیکٹ کر لی تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے سوسائٹی کا کلچر کیا ہے؟ دوستیاں. آج کل چل رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سب میں ہے. ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا, یہ سب جگہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا آپ اس کلچر سے یہ کہہ کے بری ہو جاؤ گے کہ اللہ سب یہی کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا؟ ہو جاؤ گے بری؟ اللہ کہے گا موسیٰ کلیم اللہ نبی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو نبی سے پرمیشن تو لیتا کہ تیرے لیے کسی لڑکی سے دوستی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ کسی لڑکی سے فون پہ گپے مارنا جائز ہے یا بولو ناجائز؟ تو جو گٹکے کھا کے منہ کا کینسر کر رہا ہے, پورے جبڑے غائب ہو گئے لوگوں کے. میرے 4-5 دوستوں کو تو میں جانتا ہوں جو گٹکے کی وجہ سے انتقال کر گئے, قبر میں گٹکا ہی پیش کر رہے ہوں گے حساب و کتاب میں. فرشتے پوچھیں گے کیا لائے جیب سے, گٹکے نکالیں گے. ہمارا ایک دوست تھا سگریٹ بہت پیتا تھا, ہر وقت اتنا باریک ہو گیا سگریٹ پی, مجھے کہتا تھا میری شادی کرا دو. میں نے کہا میں ایسے کی شادی نہیں کرا سکتا جس کے صرف دھواں نکلے. تیرے پاس صرف کیا رہ گیا ہے؟ دھواں. شادی کے لیے بیلنس چاہیے میرے بھائی. بیلنس سارا کس میں ختم ہو گیا؟ سگریٹ کے پیکٹوں میں. سب سے زیادہ اسٹیمنا جو چیز ختم کرتی ہے آپ کا, سگریٹ ہے. اور پھر آگے اس سے اوپر کی چیزیں ہیں, گٹکے. بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی خودکشی کر رہے ہو بھائی, خودکشی کر رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار پیتے ہیں تو دماغ کو سکون ہوتا ہے. بھائی ہم تو نہیں پیتے, تو آپ کو کہیں سے میں بے سکون لگ رہا ہوں؟ تم نے عادت ڈال دی ہے نا میرے بھائی. عادت چھوڑ دو تو عادت کیا ہو جائے گی؟ ختم. پیتے رہو گے تو عادت پڑے گی, چھوڑ دو کہ تو چھوٹ جائے گی عادت. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پیے بغیر گزارا نہیں ہے, شراب پیے بغیر. بھائی ہمارا تو گزارا الحمدللہ بولو نا ہو رہا ہے, شاباش. تو میرے بھائی جب موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, عیسیٰ روح اللہ کے نبی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اگر ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہو کے آ جائیں, وہ پیغمبر کی اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو لیاری والو کس خوش فہمی میں مبتلا ہو تم نبی نافرمانی کر کے جنت میں جا سکتے. آج پتہ ہے مسلمان نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے جنت, شارٹ کٹ راستہ. وہ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے بھائی؟ مر جائے گا تو قرآن خوانی کریں گے, چڑھائیں گے, کھلائیں گے, ابا کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش. بھائی اگر دیگوں سے بخشش ہونا ہوتی تو اللہ الحمد سے لے کے الناس صرف دیگیں ہی نازل کرتا. کیا خیال ہے؟ نہ عقیدہ بتاتا کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے, نہ یہ بتاتا کہ شراب سے بچو, جوئے سے بچو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو, 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ مر جائے گا تمبو لگانا, دیگیں کھلانا اور کل شریف کر کے مٹی جھاڑ کے آ جانا, میں سب کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بڑے اللہ والے بزرگ, اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات کو بلند کرے, وہ فرماتے تھے آج کا مسلمان نبی اطاعت نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بکرے کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بکرے کاٹتا ہے, صدقے کے نام پہ نا بکرے کاٹتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے وہ بکرے کی جان بھی لے جاتا ہے
اور تمہارے مریض کی جان بھی لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو آیا تو ایک کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, دوسرا غریبی میں, سمجھ رہے ہیں, وہ دوسرے کی جان بھی لے جاتا. تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی نبی کی جب تک اتباع نہیں کریں, اگر وہ آ جائیں اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہے, میری اور لیاری والوں کی بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو میرے پاس, ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد. عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا, عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا. عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں وہ کرنے کے ہیں, وہ کرنے ہیں. کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں, وہ ہم نے. پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف. لیاری والوں, اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ ایک خدا. تو سب کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان, تو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا, بھگوان کو ہندو بھی مانتے. ایک آدمی نے کہا ہندو سے, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد کے لیے سنانا میری عادت, کہ بھائی یہ قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور کا؟ دیکھو بھگوان کا نام لیتے ہیں. کیسے؟ وہ گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. تو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان. پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے, پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں, پھر وہ آگے پیچھے لگے ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی, اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا, ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آ, اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے. ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی, بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی گدھا, بات تمیز سے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو, گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا, ماں کے سامنے چیخنا, بیوی کے سامنے چیخنا, باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی, ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا, بزرگوں کے سامنے چیخنا, یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا, کسی کی نیند خراب ہوگی, کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں, کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو, ابھی اتنا چیخ کے نہیں نا. گدھا, گدھے کی بات غلط. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے, نا 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 نا, گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے, نا. گدھا بات ٹھیک کرتا ہے, لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا, ہٹا بے اس کو, یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا, ہٹاؤ یار اس کو, بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے, کھانا مانگے گا, بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے, میاؤں میاؤں کرتی ہے, سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے, اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گدھا کیا کرے گا؟ بات سی ہے, اسٹائل دیکھو اس پورا سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے, جیسے کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز. بھائی بیس سے میاؤں میاؤں کرتی ہے, بکری میں کرتی ہے, میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے. تو بھی گھاس کھاتا ہے نا, تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو دھاڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے, اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو, باپ کے سامنے تمیز سے نہیں, بدتمیزی سے بات کرو. بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ تمیز. لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ, میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا, گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا, انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. تو گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ, تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن, یا رسول اللہ سب سے انداز سے کس سے میں بات کروں. آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے کہ لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا, ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے, سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو, ہے آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے, اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا, اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے, لوگ بھی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن, عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا.
کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں, جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ حساب و کتاب ہوگا. ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک, اپنی ماں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو, کڑواہٹ تو نکال دو, نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن, یہ گرل فرینڈ تمہاری, گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو اس میں, تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی, جو کسی نبی کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر, مرد آئے نا ایسی اسٹائل پہ وہ آدمی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے, شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے سب سمجھدار ہے کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا دوست. ایک نے پوچھا بتا تو نہیں بتا سکتی کا غلام ہوں, ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی گزر رہی تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں چائے اپنے لیے بنا دیتے یار, میں بناتا ہوں تو 1 کپ اس میں ڈال دیا, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو. تو پھر میں جب 1 پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار, تیری بھابھی بھی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں وہ لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں, اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی. یار میں شوربہ زیادہ کر دو, برتن رہ گئے تو پھر مجھے خیال ہو تیری بھابھی تھک گئی ہو بہت زیادہ, بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. کہ گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو سے مٹھاس سے بات کرے, نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی, اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہے, وہ ڈانٹ بھی دے تو ایکسکیوز می کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا امی عائشہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا اپنی زوجہ کے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی لی ہمارے نبی گھماتے اور اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ. نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا, خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں, تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں, گھر جاتا ہے آدمی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے, وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ ایک خدا ہے یا بہت زیادہ خدا؟ مکہ کہا جاتا تھا نا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں, اس نے آسمان و زمینوں کو بنایا؟ کہتے تھے ایک اللہ, ایسے اشارہ کر کے کہتے کتنے؟ ایک اللہ. تو اس کا مطلب پھر تو مشرکین بھی لکھنا ہوئے. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک خدا کو یا ایک گاڈ, وہ مانتے تھے ایک گاڈ ہے, لیکن پھر کے سام کہتے تھے اللہ نے بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے, بزرگوں کی دیا ہیں, یہ بزرگ لوگ گزرے ہیں, بڑے بزرگ دیا ہیں. تو جیسے حکومت کچھ کام خود کرتی ہے, کچھ پروٹوکول وزیروں کو دے دیتی ہے, اختیارات دے دیتی ہے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں, یہ علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, یار علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں. اسلام جو لے کر آیا ہے میں یہ بتایا ہے کہ نا 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 نا, اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے.
اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں کو اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتے میں نے اختیارات دیے اس لیے کہ مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے ان سے مانگ لو۔ نہ نہ نہ، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے۔ یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنا۔ عید میں میلے ٹھیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ فرمایا یہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام، تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس، فلانی قبر پہ عرس ہے، آج فلانی قبر پہ عرس ہے۔ صحابہ کے دور میں دکھاؤ ابو بکر کی قبر پہ کوئی عرس ہوا؟ آج کے بزرگ ابو بکر سے بڑے ہیں، معاذ اللہ نبی سے بڑے ہیں، عمر سے بڑے ہیں، عثمان سے بڑے ہیں، سیدنا علی سے بڑے